بنت یزید رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، آقا علیہ السلام کی پیاری صحابیہ ہیں اور جنہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات سرکار کے بارگاہ میں عرض کی، اس کا انعام بھی ملا، کیونکہ وہ تو جگہ ہی ایسی ہے کہ جہاں سے ہم جو مانگے وہ عطا کیا جائے، وہاں سے جو چاہے نبی عطا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اپنے سارے خزانوں کی چابیاں ہی اپنے محبوب کو دے دی۔ اسی طرح روایت میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر ہو کر عرض کرتی ہیں، کہتی کہ یا رسول اللہ، میں بہت سی عورتوں کی قاصد کی حیثیت سے حاضر ہوں، یعنی کہ بہت سی خواتین کا نا میں پیغام لے کے آئی ہوں آپ کی بارگاہ، اور وہ پیغام جو ہے وہ میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے، اگر آپ اجازت فرمائے تو۔ آقا علیہ السلام نے اجازت مرحمت فرمائی تو آپ فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری عرض یہ ہے کہ اللہ کریم نے آپ کو مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، چنانچہ ہم عورتیں بھی آپ پر ایمان لائیں گے، یعنی کہ آپ مردوں کے لیے بھی رسول بن کے آئے، عورتوں کے لیے بھی رسول بن کے آئے، مردوں نے بھی آپ کا کلمہ پڑھا، عورتوں نے بھی آپ کا کلمہ پڑھا، مرد بھی آپ کی پیروی کرتے ہیں، ہم بھی آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ پردہ نشین بنا کر گھر میں بٹھا دی گئی، یعنی ان پر پردے کو حکم آ گیا، وہ گھر میں بیٹھے، اور یہ قرآن کا بھی حکم ہے کہ عورتیں جو ہے وہ گھر میں بیٹھے با پردہ۔ تو اب میری عرض یہ ہے کہ ہم گھروں میں بیٹھیں، ہم اپنے شوہروں کی خواہشات پوری کرتی ہیں، ان کے بچوں کو گود میں لیے پھرتی ہیں، ان کے گھروں کی رکھوالی بھی کرتی ہیں اور ان کے مال و سامان کی حفاظت بھی کرتی ہیں، جبکہ اب دیکھیں یہاں پہ ان کا جو ایک بڑا خوبصورت جو انداز تھا، انہوں نے جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جو درخواست پیش کر رہی تھی، ان میں یہ اگلی بات جو یہ ہے، انہوں نے پہلے یہ ساری باتیں بتا دی کہ جی ہم اپنے شوہروں کے لیے، اپنے جو مرد حضرات ہیں جو ہمارے محرم ہیں، ان کے لیے ہم یہ سارا کام کاج کرتی ہیں، سب کچھ ان کو سنبھالتی ہیں، ہر چیز کرتی ہیں، لیکن دوسری طرف کیا ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ جنازے میں بھی جاتے ہیں، جہاد میں بھی شرکت کرتے ہیں، باہر نیک اعمال کرنے کے لیے بھی نکل پڑتے ہیں، تبلیغ بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو ان کو تو اجر عظیم وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ آپ ہمیں بتائیں کہ ان مردوں کے اجر و ثواب میں سے ہم عورتوں کو بھی کچھ حصہ ملے گا یا نہیں؟ دیکھیں میرے نبی کی شان، میرے نبی کا مقام دیکھیں اور اختیارات مصطفیٰ دیکھیں، کتنا خوبصورت اختیار اللہ نے آپ کو عطا فرمایا کہ اب وہ خاتون کہہ رہی کہ مردوں میں کی عمل میں سے بھی کوئی ہمیں حصہ ملے گا۔ دیکھیں جہاد میں مرد جائے، اب اس میں سے حصہ، تبلیغ کے لیے مرد باہر نکلے، اس میں سے حصہ، جنازوں میں مرد شرکت کرے، اس میں سے حصہ، یہ یعنی ان کے نیک اعمال۔ تو یہ سن کر شفیق و مہربان آقا دو جہاں، آقا مصطفیٰ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی، اس عورت نے اپنے دین کے بارے میں کتنا اچھا سوال کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اے اسماء سن لو اور جا کر بقیہ عورتوں کو بھی بتا دو۔ یہ اب مقام ملنے لگا ہے، یہ ان تمام بہنوں کے لیے، ان تمام بیٹیوں کے لیے یہ حدیث بڑی اہم ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اب دیکھیں مقام کیا دیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسماء تم بھی سن لو اور جا کر بقیہ عورتوں کو بھی بتا دو کہ اگر وہ اپنے شوہر کی خدمت گزاری کر کے ان کو خوش رکھے اور ہمیشہ شوہروں کی خوشنودی طلب کرے، ان کی فرمانبرداری کرتی رہے، تو انہیں بھی مردوں کے اعمال کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت اسماء بہت خوش ہوئی اور خوشی سے مسرت سرشار تکبیر لگاتی ہوئی واپس تشریف لے گئی۔ تو دیکھیے محترم حضرات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے خواتین کو کتنا قابل رشک مقام دیا۔ آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ خواتین اپنے گھروں میں بیٹھے، اپنا گھر کے کام کاج کو سنبھالیں، باپردہ باحیا، بامر مجبوری اگر باہر جانا ہے تو باپردہ ہو کے نکلیں۔ بے پردگی اسلام میں نہیں جائز اور یہ گناہ ہے۔ اس میں بڑی احادیث ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی اس پہ بات کریں گے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ خواتین جو اپنے شوہروں کی تابعداری کریں، اپنے گھر میں رہیں، اپنے تمام معاملات ان کی مرضی کے مطابق کریں، دین کے مطابق، تو فرمایا کہ شوہر باہر جو بھی نیک کام کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو
اس کا اتنا ہی اجر اس خاتون کو عطا فرمائے گا۔